Minister Planning, Honorable Special Assistant to Prime Minister for Youth Affairs, distinguished participants, Assalamu alaikum and good morning to you. یہ آج کا جو یوتھ ایکشن ایجنڈا کو پرائرٹائز کرنے کے لیے پالیسی فورم ہے، یہ ایک اور مینیفیسٹیشن ہے حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے ٹورڈز ایڈریسنگ دی یوتھ، جو ان کی کیپیسٹیز اور ان کی جو فیوچر نیڈز ہیں اس میں انویسٹ کرنے کے لیے حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہے، اور اس حوالے سے یہ آج پالیسی فورم منعقد کیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے جو پلاننگ کمیشن کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا ان کا اور یو این ایف پی اے کا مشکور ہوں کہ اس فورم کے لیے انہوں نے ہماری امداد کی۔ یہ بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں یوتھ کی جو پاپولیشن ہے اس کے نمبرز کیا ہیں، اور فیوچر میں بھی یہ ٹرینڈ اگلے 10 سال تک کم از کم یوں ہی رہے گا، اور 68% آف پاپولیشن جو ہماری ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی افراد کی ہے۔ اس لیے ان کو مین اسٹریم کرنا، ان کی خواہشات، ان کی ایسپریشنز، ان کی فیوچر نیڈز کو ڈیولپمنٹ کے اندر پرائرٹی دینا حکومت کی ترجیحات میں بہت نمایاں ہے۔ موجودہ حکومت نے فریم ورک بھی آرگنائز کیا ہے، اس کے تحت بہت سے اقدامات ہو رہے ہیں، اور کئی یوتھ فوکس سکیمز اس وقت چل رہی ہیں کامیاب جوان کی شکل میں، جن کے نتائج بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں پلاننگ کمیشن کی طرف سے پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہماری نظر میں یہ ہے کہ یوتھ کوئی علیحدہ سیکٹر یا علیحدہ ڈومین نہیں ہے، وہ اس ملک کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ اس کو ہم اس وقت یوتھ کا نام دے رہے ہیں۔ تو وی آر ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ دی لارجسٹ سیگمنٹ آف دی کنٹریز پاپولیشن، اور ان کی وائس کو سننا، ان کی آواز کو سننا، اور ان کی نیڈز کو ایڈریس کرنا، اور ان کی جو خواہشات ہیں اسپریشنز کو فلفل کرنا، یہ بالکل پرائم فنکشن ہے حکومت کا۔ تو اس لیے اس کو ایک علیحدہ سیکٹر کے طور پر نہ دیکھا جائے یا علیحدہ سیگمنٹ کے طور پر نہیں، تاکہ سینٹرل پوائنٹ پہ دیکھا جائے۔ سیکنڈ، اس میں کراس کٹنگ ہے، اور اس وقت بھی ہماری جو بہت سارے ایفرٹس اس میں کیے جا رہے ہیں وہ ان کو امپاور کرنے کی بات ہے، ان کو اکنامک اپرچونیٹیز دینے کی بات ہے، ان کی کریٹو سکلز کو ہارنس کرنے کی بات ہے۔ تو یہ جو اکراس دی سیکٹرز یوتھ کی آواز اور یوتھ کی ایسپریشنز۔ I was asked by Dr. Sahiba to sort of maybe share some lessons, کچھ چیزیں جو ہم نے سیکھی جب 3 سال پہلے we did the Pakistan Human Development Report. Asad Sahab بھی was on our steering committee as well. Other people, it was a wide collaborative effort. Similar to what you are doing, we talked, it took 2 years, we talked or collaborated with, by our estimation, up to about 8 لاکھ نوجوان پورے پاکستان سے۔ اینڈ جو میں چاہتا تھا کہ اگلے 10 منٹ میں اگر میں کر سکوں جلدی سے، وہ یہ ہے کہ مے بی ٹو شیئر ود یو سم آف دا بگ تھنگز دیٹ وی فاؤنڈ۔ آئی ہوپ یو کین سی سارٹ آف اے بلینک اسکرین وچ از ریئلی مائی سلائڈس، بٹ وٹ آئی وانٹڈ ٹو ہیئر ویری ویری کوئکلی was to present with to you some of the findings آپ کہہ لیں یا some of the process کہ جب ہم نے آپ سے بات کی، آپ meaning the young people of Pakistan، تو what were we hearing، ہم کیا سیکھ رہے تھے، ہم کیا سن رہے تھے، and that may help آپ کی آج کی جو گفتگو ہوگی اس کے بعد۔ So as I said, this was the Pakistan Human Development Report. It was done with the United Nations Development Program. For about 2 years we worked on this, and in a collaborative process where our mantra was for the youth, by the youth, and spent a lot of time trying to listen to young people to see what are they saying, what are they thinking, what are they wanting. So in a way یہ آپ کی کہانی ہے جو ہماری زبانی آپ کو ہم نے سنانی ہے. So let me try to do that very very quickly, and again I hope the slides you can see. I will start with the questions we started with. By the way, یہ جو پکچر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشاور میں جب اے پی ایس کی ٹریجڈی ہوئی تھی اس کے 2 دن بعد ہمارا وہاں ایک فوکس گروپ تھا. فوکس گروپ واز آلریڈی
there, but یہ تصویر جو ہے it still haunts me because this was a young man, یہ ایک 10ویں کا طالب علم تھا, who was kind of really rightly saying to someone like me کہ یار تم لوگوں کی جنریشن میں کیا کیا ہے ہمارے لیے اور ہمارے مسائل کیا ہے. اس کا صرف غصہ نہیں تھا, صرف ڈیمانڈ نہیں تھی, لیکن ایک ارج تھی کہ وی نیڈ اسپیس. اور یہ جو اسپیس کی بات ہے جو جہازیت صاحب نے بات کی, یہ وہاں سے آتی ہے. اینڈ دیٹ از واٹ واز آن دا کور آلسو, وچ از کہ اگر آپ اس وقت پورے پاکستان کو ایک لائن میں کھڑا کریں, ایک لائن میں پورے پاکستان کو کھڑا کریں, تو وہ جہازیت صاحب وہ سین کہ ہر 3 بندے میں سے 2 جو ہوں گے وہ 30 سال سے کم عمر کے. یہ نمبر کو ذرا سوچ لیں, پورا پاکستان کھڑا کر دیا, ہر 3 میں سے 2 جو ہیں وہ 30 سال سے کم ہوں گے. اینڈ دیٹ از دی ڈیولپمنٹ امپیریٹو جس سے یہ رپورٹ بھی اور شاید آج کی گفتگو بھی شروع ہوئی. میں ان سوالوں کے جوابوں میں اس وقت نہیں جاؤں گا, لیکن جو 3 بڑے سوال ہم نے اپنے آپ سے پوچھے وہ یہ تھا کہ یار ایک تو واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ینگ ان پاکستان. آج پاکستان میں نوجوان ہونا, نوجوان کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا 15 سے لے کے 29 سال. اگر آپ 15 سے 29 سال ہیں تو اس کا مطلب آپ کے لیے کیا ہے اور آپ کے معاشرے کے لیے, واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ینگ. The second question we asked is کہ یہ جو ڈیموگرافک بوم جس کو کہتے ہیں, یہ بوم ہے کہ بس. میں اس کی بھی کہانی میں نہیں جاؤں گا, بٹ اٹ از این امپورٹنٹ اسٹوری. آپ نے اگر آسے پاسے دیکھیں تو یہ وہی اسٹوری ہے نوجوانوں کی جس نے چائنا کے رائس کو پروپیل کیا, اور بہت ساری اور چیزیں تھیں, لیکن ون آف دم آپ ملیشیا کو دیکھ لیں, آپ ریسنٹلی انڈیا کو دیکھ لیں, آج کل بنگلہ دیش کی بات کی, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. You very often see an economic propelling happening because of a youth boom, simply because جب نوجوان سوسائٹی میں آتے ہیں تو ایک کنزیومر آتا ہے, ایک متحرک ہوتے ہیں, ایک ڈائنامزم آتا ہے which just puts a trust of people needing to consume and so on and so forth. بسٹ کی جو کہانی ہے, اگر آپ وہ سوچ لیں کہ جس کو ہم کئی بار کہتے ہیں عرب اسپرنگ, وہ شروع کیسے ہوئی تھی. ایک نوجوان جس کے پاس نوکری نہیں ہے, وہ ریڑھی لے کے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, he doesn't have a good life, and ایک دن وہ سورج میں کھڑا ہوا ہے جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں میٹر. جب وہ میٹر ہو گیا تو وہاں جو ایک پولیس والی تھی پہلے اس نے اس کی پٹائی کی اور پھر اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھا. The reason I tell this story is کہ یہ چوائس ہے, یہ سوسائٹیز کے پاس چوائس ہوتی ہے, اور and that is the type of choice کہ ہمارا یہ بوم ہے کہ بس ہے. And the third and final question that propelled us well کہ who will decide the future of those who will decide our future. یہ طے ہے کہ پاکستان کا جو بھی مستقبل ہے, اچھا ہے برا ہے جیسا بھی, وہ اسد صاحب آئی ایم سوری نہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, نہ جہازیب صاحب نے کرنا ہے, نہ میں نے کرنا ہے, نہ عثمان ڈار نے کرنا ہے, نہ ڈاکٹر سرفراز نے کرنا. اس کا فیصلہ کرنا ہے اس نے جو آج کے دن 15 سے 29 سال کے بیچ میں. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس 15 اور 29 سال والے وہ مواقع, وہ اپرچونٹیز, وہ اسپیس دے سکتی ہیں کہ جس میں وہ فیصلے کر سکے جو اس کا پوٹینشیل ہے, جو اس کی ایسپریشن. That is the development policy question that we found. So very simply, again, this was mentioned, I won't go into the details. Between now, Pakistan is the second youngest country in our region. Afghanistan thoda sa hum se bhi young hai. باقیوں کا جو young profile ہے وہ اب آگے ہو چکا ہے. Between now and 2045, Pakistan will remain a young country. آج سے لے کے 2045, which means آج اور اگلی 6 الیکشن, ہر الیکشن کا فیصلہ جو ہے وہ نیو ینگ ووٹر کرے گا. which means آج سے لے کے 2045 تک پاکستان کی ڈیولپمنٹ پروفائل کا فیصلہ جو ہے وہ ینگ اکنامک ایکٹر کرے. اس کے بعد we will have an aging issue. That is the essential reality. یہ جو ایج پیرامڈ ہوتی ہے کہ جب آپ کا نوجوان ہو پاپولیشن میں, وہ جیسے ایسے بڑھتا ہے تو اس کی ایج پروفائل جو ہے وہ سوسائٹی کو ڈومینیٹ کرتی ہے, and so on so forth. So that is the number crunching. I won't go into the numbers. As I said, and I won't also go into this, the key methodology here was we wanted to listen to a lot of young people across the country. We tried to be very scientific about کہ ہر طبقے میں, ہر اسٹریٹا میں, ہر ڈفرینس میں ہم جا کے مختلف طریقوں سے پتہ کریں. I won't again go into the details, but as I had said, we estimated that we interacted with about 1 lakh Pakistani. What did we find? We found, یہ جو ٹائٹل مجھے دیا گیا تھا کہ انلیش مجھے کتنا اچھا نہیں لگتا in a way مطلب چھوڑ دینے والی بات ہے, اچھا لگتا. So how do we do the power? How do we
capture the dynamism of young people. What we found was that there are three, and essentially this goes back to Dr. Mehboob ul Haq right here in this room where you are sitting in the Planning Commission. There are essentially three levers of change. अगर आपने unleash करना, there are three things जो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन तीन चीजें हैं जो हिला सकती हैं पूरे के पूरे आपके डायनामिज्म. The three E's: education, employment and engagement. और उनका मतलब क्या है? एजुकेशन, लेकिन सिर्फ तालीम नहीं, मेयारी तालीम. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी, नॉट सिर्फ नंबर्स. नंबर्स की सिचुएशन बुरी है, लेकिन असली जो चैलेंज है वो क्वालिटी का है, मीनिंग कि दैट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन दैट गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड जॉब, टू बी प्रोडक्टिव, टू बी फुली एंगेज्ड एंड सो ऑन सो फॉर्थ. एम्प्लॉयमेंट, एंड आई विल कम टू दिस, लेकिन सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, बामकसद मेयारी रोजगार का मसला. And I will come to this. One of our findings was that Pakistan needs about 1 million jobs a year. We also concluded कि 1 million job बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है. मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है. आप पाकिस्तान में ऑलरेडी हर साल तकरीबन 550 या 600,000 जॉब बनाते हैं, तकरीबन 6 लाख जॉब बनाते हैं. लेकिन most of those jobs are bad jobs. They are not, ना पक्की हैं, ना उसमें सिक्योरिटी है, ना उसमें हेल्थ है, वो किसी के घर में है, किसी का छोटा है जिसको 1 मिनट में आप निकाल सकते हैं. That is not a job that you aspire to. What you need is about 1 million jobs, and how you create is through economic dynamism. And finally, what we called hakiki shamooliyat, which we defined as कि क्या एक नौजवान ये यकीन कर सकता है कि जिन फैसलों का असर उस पे हो, उन फैसलों पे वो असर कर सकता है. चाहे वो फैसला जो है वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो फैसला जो है तालीम का हो, चाहे वो फैसला जो है वो शादी का हो, बट डू द डिसीजंस दैट इम्पैक्ट मी, डू आई हैव द एबिलिटी टू इम्पैक्ट दोस डिसीजंस. दैट वी सेड वाज एंगेजमेंट. सो इसमें वी डिड many things. I don't have the time here to go into all of them, and I won't. But I do want to present a few things. I'm sorry ये मैं बड़ी जल्दी निकल गया, लेकिन this was the focus groups we did. वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन all over Pakistan. And what we did was, instead of coming up with recommendations ourselves, we collected 101, जिस तरह वो सलामी होती है ना 101 की, 101 recommendations that young people made, and those were the recommendations of the report. But more than the recommendations, the lessons. I want to give you 4 slides, and then I promise to end. The first of those questions was कि we said पहले पता तो कर लेंगे कि ये जो 2/3 of the country है, हर 2 में से 3 पाकिस्तानी, ये है क्या? So we asked our research team कि यार imagine कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है ना, young पाकिस्तान 15 से 29 साल, उसको आप 100 totally representative young people में define करें. अगर मैं किसी तरह एक कमरे में 100 ऐसे young बंदे ले आऊं जो totally representative हैं पाकिस्तान, what will those 100 young Pakistanis look like if they represented all of Pakistan, the real Pakistan? So we did our surveys वगैरह जैसे आपने किए, and here are the big findings. Again, I won't go through all of this, but we said कि पहले पता तो लग जाए ना हमको what are we talking about. And you know, some of these are fairly simple. उनमें से जो हैं you can talk about कि 64 जो है will live in urban, 36 100 में से जो है वो rural. Why is this different from the current one? Because आपकी जो मुल्क है वो और urbanized हो रहा है. So the young people are more likely to be there, and that is why it is going to become more urbanized. Same with language. उनमें से जब पैदाइश के बाद 15 जो है उनकी मादरी ज़बान उर्दू होगी, 10 की सिंधी होगी, 13 की पश्तो होगी, and so on so forth. These are simple things. The more interesting ones, अगर आप इस figure को देखें, I hope you can see it on the screen there, is the ones that concerned me, both because इसमें हम कुछ कर सकते हैं. 100 young पाकिस्तानी में से सिर्फ 6 ऐसे होंगे who will say कि they have access to a library. Access का मतलब ये नहीं है कि वो लाइब्रेरी जाके किताब पढ़ रहे. Access ये है कि अगर वो चाहे तो वो जा सकते. 100 में से. चले लाइब्रेरी अगर आपका शौक नहीं है, the other one is even more disturbing. 100 में से सिर्फ 7 ऐसे होंगे who will say कि we have access to a sports facility. चाहे मैंने गुल्ली डंडा खेलना है, चाहे मैंने क्रिकेट खेलनी है, चाहे मैंने फुटबॉल खेलना है, मेरे पास किसी न किसी किस्म का ऐसा ग्राउंड है जहां मैं उसको एक्सेस करके ये कर सकता
In a way, this was the answer to the question that young hone ka matlab kya hai, right? And these are things, again, on the one hand, we should worry about it. On the other hand, we can do things about this. 15 will say that they do have access to the internet, right? So sirf Pakistan sara Twitter pe nahi baithta, kyunki sirf 15 at that point. Now it might be slightly more because this is 3 years old. The interesting question: 80 out of 100 young Pakistanis will say we intend to vote. जब मैं ये बात यहाँ अमेरिका में किसी को बताता हूँ, they get totally amazed, because young people usually are not interested in that. This is a very positive thing. These young Pakistanis want to be involved in the public domain. One of my favorite questions was कि आप happy हैं कि नहीं? तकरीबन 90 कहते हैं we feel happy. I can go into what that means. That's a separate thing. But my absolute favorite, and I'll end with this, is we asked कि यार, do you think कि आपकी जिंदगी आपके पेरेंट्स की जिंदगी से बेहतर हो? Right? It's a very interesting question. सवाल ये था कि जी आपके ख्याल में आपकी जिंदगी क्या आपके वालिदैन की जिंदगी से बेहतर होगी? 67 out of 100 Pakistanis, young Pakistanis, 15 से 29, answer कि we believe we want our जिंदगी, जो हमारी जिंदगी हमारे वालिदैन से बेहतर हो. But when we did look at it, they are not just saying कि हमारे ख्याल में बेहतर होगी. This is the political question. They are saying कि we demand कि बेहतर होगी, we expect कि बेहतर होगी. And a lot of what is happening in Pakistan right now is about that question. So that was one thing we did. मैंने वो 3 E's की बात की थी. I'll give you only one lesson about 2 of them and a little, and then I'll end. On Talim, I won't go. There's a lot of discussion on Talim, and I hope you will talk about it. But we tried to turn the question on its head. Asad Saab might remember, he was involved in sort of making us think like this. Usually सवाल ये होता है कि कितने बच्चे जो है वो बाहर हैं स्कूल से. I asked my team कि यार सवाल को उल्टा कर दो. सवाल ये नहीं है कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं. सवाल ये है कि अगर हम जो अभी कर रहे हैं यही करते रहे तो कितना टाइम लगेगा कि हर बच्चा स्कूल जाने वाला स्कूल में हो. और ये कॉन्स्टिट्यूशन मसला है. आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर नौजवान का हक है कि वो स्कूल में. It is a right. It's not a benefit, right? So when will we need that constitutional provision of every school-going child being in the school? So when I asked them, currently हमारी growth अच्छी खासी 1% है. 1% growth every year in the number of children going to school. At our current rate, my team came back and said, कि sir, 2076, at this rate, which is a high rate globally, 2076 तक हम हर बच्चा जो है वो स्कूल में आ जाए. मैंने कहा यार एक मिनट सोच लो जरा इस पे. 2076 का मतलब ये है कि एक तो ये कि मैं मर गया, मैं तो नहीं जिंदा रहना. I'm not going to be able to see this. I don't know how many others will be able to see this. More than that, that means it will take as long as Pakistan has existed. जितना अरसा हम रहे हैं उतना ही अरसा हमें और चाहिए before every child can go to school. ये तो कोई करने वाली बात नहीं है. So I said यार go back and do the reverse math and tell me कि what is the realistic number जब तक every child can go to school. They said कि आप अगर 60% अपना enrollment growth बढ़ा दें तो 2050 तक this goal can be met, जो constitution कहता है कि आपको अभी meet करना. And again I said कि यार मुझे मेरी शक्ल देखो, मेरा पेट देखो, मैंने 2050 तक नहीं जिंदा रहना. Find me a date that I can at least have some hope before I die to see every child in school. मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना मांगने वाली. So they said कि अच्छा जी अगर आप 4 गुना बढ़ा देते हैं enrollment को, तो then by 2030, because एक तरफ बर्बादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये. So the point is, I think we do need to think about goals not only for young people today, but for young people tomorrow. आज का जो 29 वाला है वो 5 साल बाद यहाँ नहीं रहना. So that is one. जो बामकसद रोजगार वाली बात है वो मैं बेसिकली कर चुका हूँ. I won't go because I've taken too much time. But we estimate 1 million jobs. The question is 1 million good jobs. We believe this is actually the most achievable goal. Because what this needs is not कि कोई सरकार job पैदा करेगी. There is no government in the world that can create 1 million jobs. It's not even a good idea. The good idea is creating the environment in which 1 million jobs are created in the country. Creating the jobs that create other jobs. I won't go into it. All of Planning Commission thinks about this. You know about this. Last, and I will end with this slide, but it will take a couple of minutes if you allow me. कि हकीकी शमूलियत क्या होती है.
غصہ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی آپ کے گھر والوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ یار ایک بات کرو اور آگے سے گالیاں پڑتی ہیں. لیکن فیئرنیس یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب انگیج ینگ لوگ انگیج نہیں فیل کریں گے, اور انگیج کا ہم نے ڈیفینیشن دی کہ جو ڈیسیجنز, جو فیصلے کسی نوجوان کی زندگی پہ سب سے بڑا اثر کرتے ہیں, کیا ان فیصلوں میں نوجوان اپنی آواز سن سکتا ہے یا نہیں, چاہے وہ شادی کا فیصلہ, چاہے وہ نوکری کا فیصلہ, چاہے وہ سیاست کا فیصلہ. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں وہ فرسٹریشن نکلے گی. اور یہ ٹویٹر پہ ہمیں بہت نظر آتی ہے کہ جب اگر آپ اس کو ڈس انگیج کریں گے تو وہ ریئیکٹ کرے گا لائک اے فزیکل فورس. اب اگر اتنی بدتمیزی سے نہ کرے تو شاید بہتر ہو, لیکن اٹ از انڈرسٹینڈیبل. اچھی خبر کیا, لیکن میرے خیال میں ایک اہم فائنڈنگ جو آج کل جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کا جو نوجوان ہے وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہتا ہے, اور یہ بڑا انیوزل ہے. عموماً ممالک میں نوجوان جو ہے وہ ووٹ نہیں کرتے. ہمارا جو تحقیق تھی وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں جو ہے تقریباً 80 سے زیادہ فیصد مرد اور 55 سے زیادہ فیصد خواتین جو نوجوان ہیں 15 سے 29 سال کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلی الیکشن میں ووٹ ڈالنا چاہیں گے. یہ بہت زیادہ, ویری ویری ہائی. اور اس کا پازیٹیو بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوتھ بلج ہے آج سے لے کے 2045 تک ہر الیکشن جو ہوگی, یہ اگلی الیکشن اور ہر آنے والی الیکشن 2040 2050 کے درمیان تک, اس کا فیصلہ نئے نوجوان ووٹرز ایک بہت بڑی بات ہے. اگر یہ نوجوان جو ہے نا, اگر یہ کنسٹیٹوئنسی ہوتے, اگر یہ ایک صوبہ ہوتا تو پنجاب سے بڑا ہوتا. Really? Okay, interesting. تو اس کی ہے جو اس کی تشویش ہے وہ یہ کہ ہم نے جو ڈویژنز اپنی سوسائٹی میں بنائی ہیں, جو یہ نقشہ ظاہر بھی کرتا ہے, وہ ہم نے تمام کی تمام اپنے نوجوانوں میں منتقل کر دی. یہ سب سے امپورٹنٹ سنگل موسٹ امپورٹنٹ فائنڈنگ ہے کہ ہم نے پوچھا کہ یار آپ کی زندگی آپ کے والدین کی زندگی سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں, تو مور دین 65% سیٹ کہ یہ ہماری زندگی بہتر. اور میرے خیال میں بات یہ ہے پولیٹیکل پوائنٹ اس ساری کا. یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری پولیٹیکل بات نہیں کر رہے کہ ہماری زندگی بہتر ہے, وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے پیرنٹس سے بہتر ہوگی. وسائل کی نہیں, اپرچونٹی کی, مواقع. وہ وسائل نہیں مانگ رہا, وہ موقع مانگ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کچھ دو تاکہ میں کام کروں, وہ کہہ رہا ہے یار آگے رستے سے آ جائے, میں بھاگنا چاہ رہا ہوں, میرے ٹانگ میں ڈنگی نہ لگا, مجھے کرنے دو کچھ. ٹائم آف اپرچونٹی ہے, صرف لابا نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ایک بوم بھی ہے, ہم جھنڈا لگانے کا بھی ہمیں شوق ہے, ترانہ گانے کا بھی ہمیں شوق ہے. آپ کو وہ نظر آتا ہے, ایک آنےسٹ پاکستانیت, ان کے پاس ایک وگر ہوتا ہے, ایک انتھوزیازم ہوتا ہے, ایک انٹرپرائز ہوتی ہے, نیا کام کرنے کا جوش ہوتا ہے. اس چیز کو اگر آپ بوتل میں بند کر دیں گے, ٹھیک, تو پھر تو کھا لیں. So thank you for giving me the time to put this. The reason I put this is basically because میں نے یہ باتیں شاید وہاں بہتر کی, لیکن دوسری بات میں کلپس کو دکھا کے یہ کرنا چاہتا تھا کہ this is a topic that Pakistan cares about. Not only ہمارے نوجوان care about, the rest of Pakistan cares about. And I am very, very glad that the Planning Commission is now doing this really important exercise. I wish you the very best. Thank you very much. About the youth bulge and how important it is and what are the aspirations of our youth. I'm now going to invite Professor David James Kenning, as he's going to talk about what challenges confront us and what are the opportunities in hand to convert this youth bulge into the demographic dividend. Professor David Kenning is the Professor of Population Sciences and Professor of Economics and International Health at Harvard THN School of Public Health. So, could we have Professor David Kenning now? Good morning. It's a pleasure to be welcome to talk to you today about the demographic dividend and youth in Pakistan. I'm here in Boston, and I hope that soon I'll be able to come to Pakistan and actually meet you in person. I'm just going to share my screen so you can see the PowerPoint.
So what I want to do today is talk about demographic dividend and particularly the role of youth in Pakistan's development. The number of young people in Pakistan is rising very sharply. And as well as the rise in the number, there's also a change in the age structure of the population. So what we see today is about 60% of the population in Pakistan is in the 15 to 64 age group. And the numbers of young children, less than 15, is actually falling in terms of percentages. And this creates an enormous potential for Pakistan to have an economic takeoff. The large number of working age people is a productive resource and can lead to rapid economic growth. But it's not a given that this will happen. The dividend is not a gift. It has to be earned by investments. There are two components to dividend. One is fertility decline, so that there was small numbers of children relative to a large workforce. And the other is that this large potential workforce has to be productively employed. And I think that's an enormous challenge for Pakistan at the moment. The demographic dividend in Pakistan is slow in coming relative to other countries. What we see in this graph is that the ratio of working age dependent population is was about 1 in Pakistan, about 1 worker in age per dependent in 2000. It's now rising towards 1.5. But this rise has been much more dramatic in other countries, particularly in Iran and now India, Bangladesh. We're seeing large numbers of working age people relative to small numbers of children because of fertility decline. And these has been associated with a rapid economic growth. And this was really the story behind the economic miracle in East Asia, in China, South Korea, Japan. The falling fertility rates, low numbers of children and large working age populations. And I think Pakistan has the potential of following in the same way. However, there's an enormous challenge here, which is you have this large potential working age population, but they have to be productively employed. So you look at this graph, there are about 4 million young people entering the labor force each year in Pakistan. They flow into the labor force, potential labor force, and about 1 million leave. So 1 million people reach retirement age and leave the working age population. And that leaves about a net increase of around 3 million people. And that's 3 million jobs that should be created each year to absorb all of this potential. And that's a real challenge for Pakistan. It's a challenge because there are low levels of child health and education and worker productivity. There are barriers to female labor force participation. About half of this inflow of young people are girls and women. And their labor market participation has historically been very low in Pakistan. There's a lack of labor demand. So it's very hard for these people to find jobs. There's unemployment and there's underemployment. Highly educated people are having to take jobs that are not commensurate with their qualifications. There is an outflow of migrant workers, but that has been slowing down recently, particularly because of COVID. And overall, there are low savings and investment rates. And those are really important because it's savings and investment that will drive the economic growth in the future and the capability of absorbing this labor force. There is an issue that there is a potential for a poverty trap, a population poverty trap with poverty, slow economic growth leading to lack of opportunities for women, high fertility, which again leads into slow growth. To escape that, you need to get into a dynamic of rapid economic growth, opportunities for women, low fertility, and a rapid takeoff with a demographic dividend and economic growth are mutually reinforcing. This is a period in which policy will be key for Pakistan. The effects of policies are really magnified because policy success will lead to rapid economic growth by absorbing this youth bulge of population. But policy failure will have an enormous impact of wasted resources. In terms of harnessing the dividend, there are sort of 3 sets of policies that are key. One is to improve women's empowerment. This is in the education sector, employment of girls, increased female labor force participation, and later marriage and fewer teenage pregnancies.
There's also an issue of improving human capital by ending extreme poverty. Extreme poverty leads to malnutrition, which has long-term effects on children's cognition and physical development. There has to be higher levels of education and vocational training. And then perhaps most importantly, there have to be job opportunities to absorb the youth bulge. And this requires work, I think, investment and on migrant work. In terms of women empowerment, Pakistan really lags. It ranks 151 out of 153 countries in the 2020 Global Gender Gap Index. And improving gender equity, I think, is an important driver of all the Sustainable Development Goals. These policies, I think, revolve around improving the response to gender-based violence, but also incorporating a gender equity dimension to policies across the board. So in terms of improving human rights, to have a focus on gender, in terms of education, to have a focus on girls, in terms of job creation, to focus on female participation, and also improving access to family planning so that women can have the opportunity to work rather than have children, particularly at very young ages. In terms of improving human capital, the goal of achieving universal health coverage is really important, but it's also important, I think, particularly around malnutrition. The policies here take the form of nutritional guidance, exempting food from taxes, school health and nutrition programs. But I think a key here is really reducing extreme poverty, which is a root cause of malnutrition. And in terms of education, there's a need not only to improve the quantity of education, to have more young people in school, but to improve the quality of that education. So it matches what is needed in the labor market in terms of productive jobs. In terms of absorbing the youth bulge, I think the key is really export-led growth. And here I think there's enormous potential, particularly in the China-Pakistan economic corridor, the increase in infrastructure, road and rail links, broadband connectivity. All of these, I think, can be built on in order to expand integration into the global economy and exports. There's a need to reduce tariffs, particularly on raw materials for, so that the goods can be processed and then exported, but also to work with other countries to get free trade agreements so that Pakistan can export more. There is a very successful textile sector in Pakistan that can be built on, but there's also a need to generate new sectors for exports. And here I think the special economic zones with infrastructure and incentives are a good start. In terms of migrant workers, there's a move towards new agreements with additional countries, but there's also a need, I think, to move up the value chain towards higher paid work with higher skills. And also to use the migrant work to develop skills of workers so that when they come back to Pakistan, they have more skills and can start their own businesses and become entrepreneurs in their own right. In terms of improving the policy response, there's a need for better up-to-date data for policy. The provinces of Pakistan differ substantially, and having the right policies locally is very, very important. There's a key of integrating policies across different sectors. These challenges are enormous, and they really cut across all the sectors, and they have to be addressed through all the ministries and the sectors of the government. And I think there's a need to implement the existing plans, which are going in the right direction, but to scale up to new and more ambitious targets. The scale of the problem is really immense. Absorbing 3 million potential new workers a year is a very, very tough challenge. And there has to be a policy response on a equal scale. Thank you, and I'd like to thank you very much for this opportunity to present today, and hope to meet you in Pakistan in the near future. Goodbye. I quote Quaid-e-Azam over here: Pakistan is proud of her youth, particularly the students who have always been in the forefront in the hour of trial and need. You are the nation's leaders of tomorrow. To hear more from our leaders,
their hopes and aspirations linked to the youth, we will now watch a brief documentary which is put together by our media team. भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है. Let me appeal to you. Give this message to the people of Pakistan. Create enthusiasm and spirit. Go forward with our task, with courage and hope, and we shall do it. कौमें कैसे बनती हैं? जिस कौम के नौजवानों के अंदर वाइब्रेंसी होती है. हमारी जो सबसे बड़ा असासा वो नौजवान आबादी है पाकिस्तान की. नौजवानों के अंदर जुनून होता है और वो जो जुनून होता है वो फिर ऊपर ले जाता है, वो मुल्क को भी उठा देता है. जितनी हम इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह अपने नौजवानों पे करेंगे उतना ही ये इंशाल्लाह हमारा नौजवान हमारे मुल्क को उठा देगा. दुनिया जिस तरफ जा रही है उसकी कुछ अक्कासी आपके जहनों में होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे थिंकर्स हैं और जो तालिब इल्म बैठे हैं वो हमारे फ्यूचर के थिंकर्स हैं. आप हमारे प्लानर्स हैं. जिस स्टेज पर आप आए, मैं आपके दिमागों को चैलेंज करना चाहता हूं कि अगली स्टेजेस का सोचें. पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है. ये डायनामिज्म जो है ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का एडवांटेज है, लेकिन इस असासे को अगर आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन्हीं को एम्पावर करना है. हमें ये जो इतनी बड़ी ताकत है पाकिस्तान की, जो सबसे बड़ी ताकत है वो जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, हर स्फीयर के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी चल रही है या नौजवानों के कामयाब जवान प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहे हैं, हर एक के अंदर फैसला साजी के अंदर आपने शामिल करना है. थिंक बिग, बड़ा सोचो. स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो एंड देन स्केल अप रैपिडली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से अपने तमाम जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी इस हुकूमत ने, जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनकी दिल के सबसे करीब पाकिस्तान की 70% वो अवाम है जो नौजवानों पर इस वक्त मुश्तमिल है. और पाकिस्तान की तरक्की में अगर कोई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के जवान हैं. इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जितनी पॉलिसियाँ बन रही हैं और जितनी पॉलिसियाँ हमने आगे बनानी है, हम चाहते हैं कि उसमें हमारे नौजवान अपना फीडबैक दें और उस पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करें. और वो किस तरह कर सकते हैं? वो अपनी राय का इस्तेमाल करके, जो एक कामयाब जवान पोर्टल, पल्स पोर्टल डाला गया है और इसके अलावा हुकूमत ने वेबसाइट बनाई हुई है, ताकि ग्रास रूट लेवल से जो नौजवान सोचता है, जो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ नौजवान सोच रहा है, जो कारोबार करने का इरादा रखने वाला नौजवान सोच रहा है, या जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहने वाला एंटरप्रेन्योर सोच रहा है, वो सारी सोचें मिला के और फिर जिस वक्त पॉलिसी बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला नौजवान भी कामयाब होगा और पाकिस्तान भी कामयाब होगा. तो पाकिस्तान की 70% आबादी में जो बच्चियाँ और जो लड़के जो इस वक्त जवान हैं, उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी हुकूमत को इस वक्त जो पॉलिसी साजी है उसमें मदद फराहम करें. और जो आप सोच रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह आपने कामयाब करना है और अपने आप को आपने जिस तरह कामयाब करना है, वो अपनी राय हमारे तक पहुंचाएं. और ये हुकूमत फोकस्ड है कि हम आपकी कामयाबी को पाकिस्तान की कामयाबी बना दें. मैं मुबारकबाद देता हूँ प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि उनने अपना ये एक यूथ पल्स पोर्टल बनाया है, जिसके अंदर हमारी 70% नौजवानों की आबादी अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने इरादे शेयर कर सकते हैं. और ये बहुत ही अहम है, इसलिए क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारी यूथ, जो हमारे मुल्क की 70% आबादी है, कि उनने क्या करना है अपने पाकिस्तान के लिए और कैसे पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते में लेके जाना है, और शेयर नहीं करते, फिर एक मुल्क कामयाब नहीं हो सकता. तो कामयाब जवान, प्लानिंग डिवीज़न,
ان سب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان کے آئیڈیاز ان کے ویوز کو اہمیت دی ہے اور ڈیولپمنٹ کا ان کی جو ویوز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کا ایک اپرچونیٹی دی. تو میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ اللہ اس کو ترقی دے اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں میٹیریلائز ہو. Planning, implementation, and successful rollout of the Kamyab Jawan program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले जी मैं ऑनरेबल प्लानिंग मिनिस्टर और स्पेशल इनिशिएटिव को भी देखते हैं असद उमर साहब का और प्लानिंग कमीशन की सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज आपने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया. और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस इवेंट की बहुत अहमियत भी है. उसकी बुनियादी वजह यह है कि माजी की हुकूमतों ने या अभी हम सुन रहे हैं यूथ के ऊपर सभी बात करते हैं नौजवानों की और तकरीबन सभी को पता है कि पाकिस्तान की 68% आबादी जो है वो बिलो द एज ऑफ 30 है. लेकिन संजीदगी से मैं समझता हूँ माजी की किसी गवर्नमेंट ने भी नौजवानों को संजीदा नहीं लिया. और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि 18th अमेंडमेंट में जिस तरह और बहुत सारी चीज़ें डिवॉल्व की गई, यूथ को भी एक डिवॉल्व सब्जेक्ट बना दिया गया और सूबों के हवाले कर दिया गया पाकिस्तान के नौजवानों को. और जब हमारी हुकूमत आई और जो मैंने देखा और मैं समझता हूँ कि ये भी मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को देना चाहूँगा जिन्होंने इस चीज़ की अहमियत को समझा और वफाक में एक यूथ अफेयर्स के नाम से एक स्पेस क्रिएट की ताकि वो ख़ुद ओवरसी कर सकें कि सूबों में हो क्या रहा है. तो मुझे ये बड़ी एक अफसोस से कहना पड़ रहा है कि माँ सवाए खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ हमारी हुकूमत थी 5 साल वहाँ यूथ के लिए डायरेक्टरेट और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए. अदरवाइज़ अगर मैं सिंध की बात करूँ तो आज भी सिंध में कोई डायरेक्टरेट नहीं है, कोई फुल टाइम यूथ मिनिस्टर नहीं है. पंजाब में भी यही हालात थे, बलूचिस्तान में भी. तो कहने का मकसद है कि यूथ को डिवॉल्व तो कर दिया गया मिनिस्ट्री को, लेकिन सूबों में जो काम करने की ज़रूरत थी नौजवानों पे वो हुआ नहीं. तो मैं क्विकली पहले तो आपके सामने रखना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब हमें ज़िम्मेदारी दी और मैं असद उमर साहब का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 2.5 सालों में असद उमर साहब ने हर सतह पे जहाँ भी मुझे इनकी रहनुमाई की ज़रूरत थी नौजवानों की एम्पावरमेंट के हवाले से तो इन्होंने हमेशा रहनुमाई भी की. और आज भी मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब ने और इनकी टीम ने ये जो एक प्लेटफॉर्म दिया है नौजवानों को उसकी इम्पोर्टेंस इस एतबार से है कि फाइनली जो हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो मैं आपके सामने रखूँगा भी उसके हवाले से आज का प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट है. तो मैं चाहूँगा ज़रा क्विकली फ्यू स्लाइड्स आपको दिखाऊं कि गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में क्या करने की कोशिश की है नौजवानों के लिए ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को फैसिलिटेट कर सकें ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें. तो सबसे पहले जी एक मैसिव कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ हम कामयाब हुए एक नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाने में. तो अगर आप स्लाइड कौन कर रहा है इसको, और वो स्पेशली डॉक्टर आदिल नजम भी बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, एंगेजमेंट पे. तो हमने इसी 3 E's की बेस पे जो एक हमारा नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है कामयाब जवान उसको डिज़ाइन किया. लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने बड़े सेगमेंट को, इतने बड़े यूथ बल्ज को एक प्रोग्राम से एड्रेस नहीं किया जा सकता. उसके लिए जो हमें एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है उस पर भी एंड पे आते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. इसी फ्रेमवर्क में जो 6 थीमेटिक एरियाज थे यूथ को और उनकी जो डिमांड्स हैं, मुख्तलिफ सर्विस रिपोर्ट्स हैं, मद्देनज़र रखते हुए हमने मेन स्ट्रीम मार्जिनलाइज्ड यूथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इकनॉमिक एम्पावरमेंट, सिविक एंगेजमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड वेल बीइंग,
اینڈ یوتھ فوکس انسٹیٹیوشنل ریفارمز. یہ 6 تھمیٹک ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور الحمدللہ انہی ایریاز پہ ہم کام کر رہے ہیں. پہلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ آج تک پاکستان میں نیشنل یوتھ کونسل کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے پہلی پاکستان کی نیشنل یوتھ کونسل بنائی. پاکستان کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو ہم نے موقع دیا تاکہ ان کی آواز ہائر فورمز تک سنی جا سکے، اور انہیں موقع دیا گیا تھرو نیشنل یوتھ کونسل کہ یہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے پاکستان کی نمائندگی کر سکے. اور بہت سارے ہمارے نیشنل یوتھ کونسل کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سالوں سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کمیونیکیشن گیپ تھا انٹرنیشنل کہہ لیں ان تمام یوتھ باڈیز کے ساتھ جو پاکستان میں کام کرنا چاہ رہی تھیں، اس گیپ کو ہم نے کور کیا. تمام ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، UNDP ہے، UNFPA ہے، یونیسیف ہے، برٹش کونسل ہے، ان سب کے ساتھ ہم نے کوارڈینیشن کی کامن ویلتھ کے ساتھ، اور ان کی جو بیسٹ پریکٹسز تھیں اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھیں اس سے بھی لرن کیا. اور مجھے خوشی ہے اور میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہمارے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کی امپلیمنٹیشن پروسیس میں. تو یہ جو پہلے 4 پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، یہ ہماری ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تھی تاکہ ہم اپنا پروگرام لانچ کر سکیں. تو الحمدللہ یہ 4 پوائنٹس پہ کام ہو چکا ہے. کامیاب جوان ڈیجیٹل پورٹل ڈیولپ کیا گیا، ایک ایکسیس ٹو انفارمیشن کا ایک مسئلہ رہا بھی ہے نوجوانوں کو، یہ ایک ان کی ڈیمانڈ بھی تھی. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ڈیجیٹل پورٹل ڈیولپ کیا. پھر اس کو ہم نے اب کامیاب جوان ڈیٹا انالیٹک میں کنورٹ کر دیا. پورے پاکستان سے مختلف منسٹریز سے، مختلف انسٹیٹیوشن سے ہم ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بائی اینڈ آف جون مجھے پوری امید ہے کہ ہم یوتھ کے حوالے سے بالخصوص پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہماری حکومت نے مزید منسٹریز میں سٹیپ لیے ہیں، وہ سارے کا سارا ڈیٹا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب جوان .gov.pk پہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہم دیکھ سکیں گے ڈسٹرکٹ وائز کس ضلع میں کتنے نوجوان ہیں اور ان کو ہم کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہیں حکومتی سطح پہ، اور کون سی اپرچونیٹیز ہم ان کے لیے کریٹ کر چکے ہیں. مڈ ٹرم کا جو ہمارا لائن آف ایکشن تھا جون 2020 سے جون 2021 تک ہے. اگر اس سلائیڈ پہ اگر آپ آ سکیں، جس میں کامیاب جوان پروگرام کے 3 انیشیٹو تھے جن کا ہم نے آغاز کیا، جن میں نمبر 1 کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم تھی. اور میں اسد عمر صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسد عمر صاحب اس وقت فائنانس منسٹر نہ ہوتے تو شاید ہم یہ اسکیم ہی شروع نہیں کر سکتے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے 200 بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ میں لے کے اسد عمر صاحب کے پاس گیا، اور میں تو سوچ رہا تھا اسد عمر صاحب کہیں گے یار آگے اسٹوریٹی ڈرائیو چل رہی ہے تو تم 200 ارب روپے کا پروجیکٹ لے کے آ گئے ہو نوجوانوں کے لیے. تو مجھے خوشی ہے آپ سب کو بتانے میں کہ ودن فیو سیکنڈز اس وقت اسد عمر صاحب نے وہ پروجیکٹ نوجوانوں کے لیے اپروو کیا، اور الحمدللہ ہمارا آج یہ یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم چل رہی ہے. اور اس میں بھی ہم نے خواتین کے لیے 25 ارب روپے رکھے ہیں. پہلے فیز کے جو 100 ارب روپے ہیں اس میں سے 25 ارب روپے خواتین کے لیے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی انہیں دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں میں باقی پیسے تقسیم کیے جائیں گے. اور مجھے خوشی ہے آج تقریباً 8000 سے زیادہ نوجوان اس اسکیم سے اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں، اور مزید 7 سے 8000 نوجوان بائی اینڈ آف جون انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان سے اپنا پروگرام کاروبار شروع کرنے میں کامیاب ہوں گے. دوسرا اس کا انیشیٹو تھا ایجوکیشن سیکٹر کے لیے. ہم نے ایک اسکلز فار آل ٹاسک فورس بنائی پرائم منسٹر عمران خان نے، اور اس ٹاسک فورس کی روشنی میں ہم یہ اسکلز فار آل کامیاب جوان پروگرام شروع کرنے میں کامیاب ہوئے. میں نیفٹیک کو، منسٹری آف ایجوکیشن کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. بڑا زبردست انہوں نے کام کیا. اس پہ 14 کمپوننٹس ہیں اس پروگرام کے. ماضی میں صرف کنونشنل اسکل سیٹ کی ٹریننگز دی جاتی تھی نوجوانوں کو. خاص طور پہ اس پروگرام میں پہلی دفعہ امرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہم پہلے فیز میں 50,000 نوجوانوں کو، اوور آل 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں تھرو نیفٹیک.
لیکن 50,000 اس میں سے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بلاک چین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ. ہماری کوشش ہے کہ 21ویں صدی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نوجوانوں کے چیلنجز ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، اس میں ہم انہیں سپورٹ کریں. اور یہ اباؤٹ 50,000 سے 1 لاکھ روپے کی اسکل اسکالرشپس ہیں جو نوجوانوں کو ہم دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ہم اس پروگرام کو اسکیل اپ بھی کریں گے. اور تیسری چیز تھی انگیجمنٹ. اس میں نوجوانوں کو ہماری کوشش رہی کہ ہم انگیج کریں. آپ نے دیکھا کرونا پینڈیمک میں پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے نوجوانوں کو کال کی تو 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان والنٹیئر ورک کے لیے انڈر ٹائیگر فورس ہم نے اسے برانڈنگ کی تو کام بھی کیا، پھر ٹری پلانٹیشن پہ کیا. تو تینوں ایز امپلائمنٹ، ایجوکیشن اور انگیجمنٹ، الحمدللہ ان تینوں کے اوپر 3 انیشیٹو گورنمنٹ کے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ نیکسٹ فیو ایئرس ٹائم، اگلے 2 سالوں میں اس کے مزید ثمرات سامنے آئیں گے. اسی طرح جی نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس، اگر یہ سلائیڈ آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان 2013 میں 89 پوزیشن پہ تھا سر. اور اب 2016 کی جب رپورٹ شائع ہوئی گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس کی تو پاکستان 154 نمبر پہ آ گیا. تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے موجود ہے ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس کے کس طرح سے تباہ حال کیا گیا ساری سچویشن کو نوجوانوں کی. تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی پاکستان کی پوزیشن بھی امپروو کریں. اور اس سلسلے میں میں پھر ایک دفعہ پلاننگ منسٹری کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کامن ویلتھ کا، UNDP کا. ابھی ہم نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ کام کر رہے ہیں اور بنیادی طور پہ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ بھی ہم کام، جو ہمارا ایک لانگ ٹرم پلان ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی کے لیے آج یہ ایڈیشن ہے جو آج ہم نے یوتھ ڈائلاگ فورم کا انعقاد کیا تاکہ یہاں سے بھی ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں اور دیکھ سکیں کہ نوجوانوں کے لیے کیا پالیسیز ہیں. 4 چیزیں ہیں میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لانگ ٹرم میں ابھی ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے ہم 1 سے 1.5 سال میں کر سکیں گے. ایک نیکسٹ نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج ٹول ہم نے بنایا ہے منسٹر صاحب. بنیادی طور پہ ہم یہ ایک ایسا فورم کریٹ کیا گیا ہے جہاں نوجوانوں کو جاب کے لیے، روزگار کے لیے، اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں یہ روزی.pk وغیرہ یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کی جاب لے رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر سرکاری جابس بھی آئیں گی، بلیو کالر جابس بھی آئیں گی، وائٹ کالر جابس بھی آئیں گے. اور اس کا ہم ٹیسٹ رن شروع کر چکے ہیں اور اگلے 1 سے 2 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ کافی زیادہ ڈیٹا ہم اس پہ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے اور جس سے نوجوانوں کو کم از کم یہ ضرور فیسلٹی ملے گی کہ اگر کس کوالٹی کی جاب کہاں اویلیبل ہے، اسپیشلی سرکار میں. اور وہ میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کی جو ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس سے ایڈریس ہوگی. دوسرا کامیاب جوان مراکز، اگر اس کی ہم سلائیڈ دکھا سکیں. بنیادی طور پہ جوان مرکز جو ایک رہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور پہلا جو ہمارا کامیاب جوان مرکز ہے وہ اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان نیکسٹ 2 منتھس اسٹیبلش کر لیں گے. پھر اس کو ہم صوبوں میں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لے کے جائیں گے. اس کے اندر یہ جو 8 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ ہے، انٹرپرینورشپ کی جو کہہ لیں ٹریننگ ہے، اپرینٹسشپ، ایکسیس ٹو فائنینس، جاب پوسٹنگز، جاب پلیسمنٹس، CV انٹرویوز. تو جو سافٹ سکلز کے حوالے سے نوجوانوں کو سپورٹ کی سارٹ آف ایک ہیلپ لائن کی کہنے ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہیں کامیاب جوان مرکز سے ایڈریس کریں گے. نمبر 3 جو میری سجیشن بھی ہے، ریکمنڈیشن بھی ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے، جو میں نے شروع میں بات کی ہے، فیڈرل میں وفاق میں کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو نوجوانوں کو ایڈریس کر رہا ہو، صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہو مکمل اور انٹرنیشنل کوریڈورز میں کوارڈینیشن میں ہو. تو میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ ہم ایک ضرور ڈیڈیکیٹڈ یوتھ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن کی طرف جائیں تاکہ آج جتنے پروگرامز بالخصوص کامیاب جوان پروگرام جو نوجوانوں کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اسی امبریلا کے نیچے ہو، تاکہ ماضی میں بھی جیسے وش لسٹ کے اوپر پروگرامز چلے ہیں تو یہ بھی کل کو جو کام کیا جا رہا ہے
کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا ایجنڈا لے کے آ جائے. تو اس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے فیڈرل میں, اور یہ ہونا چاہیے. اور تیسرا جس کے لیے آج یہ فورم ہم نے رکھا ہے, یوتھ فوکسڈ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا. تو اسد عمر صاحب میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ ہمیں ڈفرینٹ منسٹریز میں, چونکہ یوتھ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے, مختلف منسٹریز میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں یوتھ کو چیلنجز کا سامنا ہے. تو ہمیں یوتھ کے لیے جو بھی آج ڈیٹا کلیکٹ ہوگا یا نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس سے ہمارے پاس آئے گا, تو ہمیں فائنلی انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف جانا چاہیے, تاکہ ڈے ٹو ڈے جو ہمارے نوجوانوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کے مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, مختلف محکموں میں ہیں, اداروں میں ہیں, منسٹریز میں ہیں, اس کو ہمیں ونس اینڈ فار آل ایڈریس کرنا چاہیے. اور جو ہماری حکومت کا رول ہے, ہمیں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرنا ہے نوجوانوں کے لیے. اور میں دیکھ سکتا ہوں پچھلے 2 سالوں میں کہ الحمدللہ پاکستان کے نوجوانوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ پاکستان کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو حکومت کو انشاءاللہ تعالی جو بھی ڈیٹا ہمیں کلیکٹ ہوگا, اس کی روشنی میں ضرور چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب ہم ایک انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف سر جائیں. اور آخر میں جی میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور بالخصوص جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, UNFPA کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, UNDP کا, یونیسیف, کامن ویلتھ, برٹش کونسل, اور ہمارے جو پارٹنر بینکس ہیں کامیاب جوان میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں سپورٹ کیا. اور پاکستان کے نوجوانوں کو میں یقین دلاتا ہوں, پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ ان کی ہدایات رہی ہیں کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے جس حد تک بھی ممکن ہے انہیں سپورٹ کرنا ہے. کامیاب جوان ایک کہہ لیں کہ ایک خاص تعداد کو ایڈریس ضرور کر رہا ہے, لیکن ہم نے کروڑوں نوجوانوں کے لیے جو سہولت کہہ لیں یا انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ تھرو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہی آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج کا جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اسد عمر صاحب انشاءاللہ تعالی اسے لے کر آگے بڑھیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. This policy forum is very special as it is a culmination of a 5-week intensive deliberation and consultations engaging over 75,000 students and youth. 60 youth leaders today have been invited from different walks of life representing the 6 provinces of Pakistan and are also joining us from across the globe. They are our future, a game changer for Pakistan, our hope for a better tomorrow, and for ensuring an inclusive, resilient, peaceful and sustainable future. We shall now be hearing from them what they would like to prioritize as they bring forth together the National Youth Action Agenda that they have put together themselves, aimed at unleashing the potential of youth and helping the country convert its youth bulge into an economic dividend. میرا نام فضا ہے اور میں آپ نے مجھے آگے پڑھنے نہیں دیا, اور میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں اور شہروں میں ایسی مہم چلائی جائے جس کی وجہ سے ماں باپ کو احساس ہو کہ ہمارے بیٹوں کی جتنی پڑھائی ہمارے لیے عزیز ہے اتنی ہی بیٹیوں کی بھی عزیز ہے. السلام علیکم, میرا نام امتیاز ہے. میرا مسئلہ ہے بچوں کی ایجوکیشن پہ. جو گورنمنٹ اسکول ہیں یہ اچھی ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں, جو پرائیویٹ ہیں ان پہ پیسے بہت لگتے ہیں. ہر بندے کے 4-5 بچے ہوتے ہیں, جیسے میری 5 بچے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اسکول کو اچھا بنایا جائے, ان ٹیچروں پہ, ماسٹر پہ دھیان دیا جائے. یہ جو فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ یوز کرتے ہیں ان پہ بندی لگائی جائے. جب بھی کوئی ٹیچر آئے اسکول میں تو اس کا فون چھینے جائے ان سے. انمول ہے اور میں دا پاس اسکول میں آیا ہوں اور اس کے بعد میں کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں. تو میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ جو سڑکوں پہ ہمارے چھوٹے بڑے بچے جو پینسل بیچ رہے ہوتے ہیں یا بکس بیچ رہے ہوتے ہیں, ان سب بچوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے, اور انہیں کم از کم 2 وقت کی روٹی دی جائے صبح شام کے لیے, تاکہ وہ جو سڑکوں پہ اس طرح ہے ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ آنے والے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام افتخار احمد ہے, میں ایبٹ آباد کا رہائشی ہوں. میرا حکومت وقت سے مطالبہ یہ ہے کہ مدارس میں گیس, پانی, بجلی
ان کا بل معاف کر دیا جائے یا 50% کر دیا جائے یا اس سے بھی زیادہ اگر وہ اس کے اندر کنسیشن کر سکتے ہیں تو وہ ان 3 چیزوں پر، ان 3 یوٹیلٹیز بل پر کچھ کمپرومائز کریں مدارس کے ساتھ۔ السلام علیکم، میرا نام نمان ہے اور میں گورنمنٹ کے کام سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے میکسیمم 6 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ہفتہ اتوار بھی دکانیں بند ہیں، بے روزگار بیچارے کہاں جائیں گے، بہت تنگ ہیں ہم۔ ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس کو ٹھیک کیا جائے۔ شکریہ۔ میرا نام ثنا ہے۔ میرے والدین نے مہنگائی کی وجہ سے میری ٹریننگ چھڑوا دی ہے، مگر وہ مجھے ساتھ ساتھ سلائی کا کام بھی سکھا رہی ہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ سزا اور جزا کا قانون رکھا جائے اور والدین پر لازم ہو کہ وہ اپنے بچوں کو 10ویں تک کی تعلیم حاصل کروائیں۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو ان پر جرمانہ ہوگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں ایک اوبر ڈرائیور ہوں، میرا نام عبداللہ ہے اور میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ کچھ ایسی اسکیمز، کوئی ایسی جو ہے پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں جو غریب بے روزگار لوگ ہیں وہ بھی جو ہیں اچھے طریقے سے روزگار حاصل کر سکیں اور اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور ایک اچھی اور باوقار زندگی گزار سکیں۔ الرحمن الرحیم، افتخار احمد ایبٹ آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا حکومت وقت سے مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت مدارس کے فضلاء، علماء کرام، ان کو جو درپیش چیلنج ہے یا درپیش مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر پی ایچ ڈی کے لیے، ایم فل کے لیے کسی مقام پر داخلہ لیتے ہیں کسی یونیورسٹی میں تو ان کو تعلیمی اخراجات برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہے ہیں۔ ان تعلیمی اخراجات کو ان نوجوانان کے لیے آسان سے آسان تر کیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم، میرا نام توصیف احمد ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کل جو کرونا کی وبا ہے اس کی وجہ سے آن لائن کلاسز کی بہت زیادہ آن لائن کلاسز پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ہر اسکول اور ہر اکیڈمی آن لائن کلاسز کو بہت زیادہ پریورٹی لے رہی ہے۔ تو نا جب آن لائن کلاسز ہوتی ہے تو بچے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور پڑھائی کی طرف نہیں رجوع کر سکتے۔ تو میرا گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ جہاں پر بچہ اپنی طرف پڑھ سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنی نالج کو گین کر سکے۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے اور میں اوبر پہ کار ڈرائیو کرتا ہوں۔ آج میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ہر تحصیل میں تو اسٹوڈنٹس کی کمیٹی بنا دینی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے مسائل جہاں تک وی آئی پیز کی اپروچ نہیں اور وہ وزٹ نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے مسائل لوگوں تک پہنچائیں۔ میرا نام سید ارشاد سنشا ہے، میں بنگر سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا یہ چھوٹا سا میڈیکل اسٹور کا سیٹ اپ ہے۔ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مزید وسائل دی جائیں تاکہ ہم اپنے کاروبار کو انکریز کر سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حنیف ہے، مانسہرہ سے میرا تعلق ہے۔ میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وفاق المدارس کی شہادت العالمیہ کی جو سند ہے اس کو کسی سے جو معادلہ کیا جاتا ہے اس کو تمام اداروں میں یکساں طور پر لاگو کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے، میں لیہ سے ہوں۔ اسلام آباد میں میں جاب کرتا ہوں پرنٹنگ پریس کی۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے میری ہیلپ کی جائے، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام دانش ایوب ہے، میں ٹیلنار فرنچائز میں سیلزمین ایز اے ملازم کام کرتا ہوں۔ مجھے حکومت سے اپیل ہے کہ مجھے قرضہ دیا جائے، میں اپنا کاروبار سٹارٹ کروں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان ہے، میں تحصیل بالاکوٹ ضلع مانسہرہ کا رہنے والا ہوں اور میں ادھر واٹر پلس میں ایز اے امپلائی ہوں اور یہ کام میں اپنا کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے پاس مالی حالات کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حکومت وقت سے باقی تمام ذمہ دارانہ سے میری گزارش ہے اگر مجھے مالی امداد کی جائے تو میں اس کام کو اپنے ماتھے کر کے آہستہ آہستہ آگے لے these youth who did not have digital access. And now we'll move on to another segment, which is again voices from the youth who have participated in this policy process and have also been part of the collation of the action agenda, which is going to be presented today. Hi everyone, my name is Azima Thanji. I'm a entrepreneur and the co-founder of Connect Here. I've been raised by deaf parents, which is why I want a country where people with hearing loss can walk into any space without being dependent on others. I want the government to, together with us,
make communication and information accessible for the deaf community by ensuring availability of sign language interpreters in media, government offices, and using technology to connect deaf and hearing individuals. Pakistan Zindabad. Thank you. Assalamu alaikum everybody. My name is Azima Zaidi and I'm currently working as a social inclusion officer at UNDP Pakistan. Knowing the inadequate representation of differently abled youth within Pakistan's decision-making processes, mainstreaming disability in legislation remains a key challenge even today. Therefore, I propose that the government of Pakistan would kindly establish an inclusive youth parliament, bring the voices of the youth with disabilities at the front table, allocate seats for this diverse group as a way to facilitate them in addressing the issues which directly affect them. Thank you so much. Long live Pakistan. My name is Nazia Bilal, a public policy and development practitioner based in Karachi. Ensuring that women are given opportunities to excel and contribute is crucial in improving our country's indicators. The government could address gender equity and equality in healthcare specifically by creating tools and frameworks through legislating, regulating, and institutionalizing promotion of women's advancement and inclusion in healthcare. Assalamu alaikum. My name is Lareb and I'm from Lahore, working for sexual and reproductive health and rights for all the genders across Pakistan. I created a mobile application with the name of Bridge the Gap by Mashal. One of the biggest assets we have is our youth and their minds. However, meaningful participation is still missing on the larger scale. Please make us your partners in all the fields of government departments and let us lead your ideas. Not to clone, not as a beneficiary, but as a partners and ideas from both sides. We live in a digital world where many sustainable solutions can come out. Government jobs shouldn't be necessary to work for government. Let's create youth and government partnership program led by individuals and organizations as a partner by young people. It will go very long. Thank you. Hi everyone, I'm Ariba Sayed. I'm a current Fulbright PhD scholar and a former lecturer at NED University Karachi. To empower the youth with the necessary professional skills and help reduce corruption in the country, the government should make it compulsory for educational institutes to teach all college and first-year university students at least one professional ethics and civic duty course, working off of available resources, which in this case are students that are already enrolled at educational institutes, will provide a faster improvement in the mindset of the nation. Thank you. Hello, everyone. My name is Asma Ladak, and I'm a medical student at the Aga Khan University. Pakistan's youth is at a high risk of developing non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and heart disease. Poor lifestyle habits start from early childhood and adolescent years. I therefore urge the government to work with educational institutions that can serve as hubs for both promoting healthy lifestyle choices and screening high-risk cases. This may include mandating both public and private schools to provide healthy food in school canteens, ensure achievement of daily physical activity targets for each student, and organize yearly health screening camps for early intervention. Thank you. Hi, my name is Farzan Subhani. I'm originally from Karachi, and I'm currently completing my MBA and MPA at MIT and Harvard in Boston. While recently there's been a sharp rise in entrepreneurial activity in Pakistan, I personally believe that we could further facilitate first-time founders and their startups by improving the ease of doing business in the country, simplifying procedures for doing business by building a one-stop shop for business registration and filing taxes, for example, can encourage founders and investors and improve the entrepreneurial ecosystem in Pakistan. Thank you. Hello, I'm Anis Sabasi from Azad Kashmir. I'm currently pursuing a PhD from Germany. I think unemployment of the youth is the biggest problem in the AJK because of the unavailability of any private sector industry. And solution to this problem is the gig economy. We have two components of the gig economy in the form of the service providers or fresh graduates, and we have the second component that are consumers at international levels. So government should only establish such office in AJK that can connect these service providers with the consumers. This will reduce the unemployment of the youth and the country's economy will flourish. Assalamu alaikum. I'm Shayan Mehdi from Oakville, Canada, and I'm currently studying for my Master's in Artificial Intelligence and the co-founder of the mentoring program. Artificial intelligence is the future, and I think Pakistan's youth lag far behind global leaders.
They need to become AI leaders starting today. The government must leverage global expertise, especially Chinese expertise, by sponsoring students to study abroad, establishing centers of excellence across the country, embedding these disciplines at all levels of education, and investing heavily in AI startups and technology. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. My name is Myra Ahmed. I'm the founder and executive director of Land of the Pure and a student of politics and economics in Dubai. A lack of human development has consistently acted as a barrier to Pakistan's social, political, and economic progression. My proposal to the government of Pakistan is to establish a series of knowledge sharing and adult literacy programs that stimulate engagement, alongside a curriculum that places a greater focus on teaching students how to think rather than what to think, thereby building a more empowered, engaged, and tolerant Pakistan. Assalamu alaikum. I'm Nabila Abbas from Choti Zari district, Dera Ghazi Khan. I believe policy statement is the moral documentation of the whole country. Hence, youth involvement is very less at this level. Meanwhile, societal behavior towards youth is always that they are troubled and troubling, which gives a clear justification to act upon them without their engagement. Therefore, I recommend policymakers, they should focus on young people's shortcomings and their problems, and then invest in on youth potential as a positive source of Pakistan. Pakistan Faindabad. Assalamu alaikum. I'm Raina Khan Berki, a Diana Award holder, Global Youth Ambassador, and the founder of Sanana Foundation from Lahore. I propose building state-of-the-art campuses which would provide formal and informal quality education. These campuses could be run by youth volunteers, interns, and social workers, something similar to what my organization has been doing to run its preschools, and something that made me realize that lack of access to free and quality education is the biggest challenge for my youth. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Sean Mehdi from Oakville, Canada, and co-founder of the mentoring program. A significant barrier to the success of underserved youth in Pakistan is their limited access to global perspectives, skills, and inclusive thinking. Every student in Pakistan should have access to a mentor to set them up for success and financial independence. The government of Pakistan can greatly help by facilitating engagement architecture at the national level, as we have successfully done with 2 cohorts of TMP. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Farida Kamal, co-founder and COO at Queno. Queno is a social mobile app for schools. In my opinion, in Pakistan, connecting global educational expertise is a challenge. I believe why not a student in Gilgit can get education from a teacher in Harvard? I want government to create an affordable platform where students can get access to global teachers. And this is how we can give opportunity to learn and equalize education for everyone. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Dawad Nan and I'm currently residing in the UAE. I think the biggest challenge that's pertinent across the spectrum in Pakistani society is gender inequality. It is arguably the principal cause of many other impediments faced by Pakistani society, especially economic progression. I strongly urge the government of Pakistan to initiate programs that will promote female participation and close the gender gap in ownership and control of key assets such as land, housing, technology, and finance. This will have an in-turn effect on boosting economic development and raising the standard of living. Thank you. Hi, my name is Daniel. I'm from Lahore and currently working as an investment banking analyst in Qatar. I believe that the archaic recruitment system of Pakistan's civil service is a hurdle in the way of attracting strong talent to support the government institutions. I propose the government to reform the recruitment process and to make it more digitized, streamlined, and tailored to attract a wider pool of young aspiring civil servants, whilst also meeting the specific requirements of each institution. Thank you. Assalamu alaikum everyone, I am Aman. I am a final year student of science at FAST Islamabad campus. I belong here. The issue that I want to raise is the unavailability of internet connection across the province, where one is building the phone here and there just to get connected to the internet. And when it takes 24 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm Farooq Awais from Azhar Jammu and Kashmir. I'm member of Prime Minister's National Youth Council. I consider lack of career counseling as the most soaring issue that the youth is facing today. I believe focusing on establishment of well-defined and specialized career counseling departments is the need of the hour. This would curtail the number of unemployment, magnitude of brain drain, and mental health issues.
It's also economically viable and would ultimately bring enduring peace and prosperity to Pakistan. Kamyab Jawan, Kamyab Pakistan. Thank you. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman Hamdani, a postdoctoral fellow at the University of Liverpool in adolescent mental health. Frederick Douglass said, and I quote, "It is easier to build stronger children than to repair broken men." And it is true, especially for countries like Pakistan, where youth is exposed to a number of chronic adversities and is at risk of developing mental health problems. It is therefore imperative that we invest in developing community-based model for youth mental health promotion and prevention, integrating early identification and early intervention for adolescent mental health problems within the educational institutes for a prosperous Pakistan, because there is no health without mental health. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Mir Sanaullah Khan. I belong to Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa. I'm currently a Fulbright scholar pursuing MA in Curriculum and Teaching at Columbia University. I believe the most significant challenge faced by our youth today is lack of a market to apply themselves in their fields, leading to high unemployment and brain drain. I suggest the government of Pakistan prioritize youth-centered incentives to local and foreign businesses and provide a platform for initiating reforms to improve industry-academia linkages. This could be done by introducing an initiative to compel companies to hire and train interns and fresh graduates in return for tax breaks. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Tuba and I'm a recent graduate of MIT where I studied bioengineering and public policy. I believe that the lack of youth engagement in policymaking is due to the absence of established pipelines to recruit talent into these policymaking institutions. I therefore propose the creation of paid and lucrative public service fellowships for recent college graduates and professionals, through which these individuals could be placed at an array of agencies across the country, where they can then learn about public policy through a hands-on approach and where they are trained to be the future leaders of these organizations. Thank you. Hello everyone, I'm Junaid, currently based in France. Right now in Pakistan, there are 372 disabled people according to Pakistan Bureau of Statistics registration. I observe we need to realize our youth how important our disabled people are, and it's their right to be treated with priority in everyday life by our society. Meanwhile, the government needs to take measures in the government and private working culture where disabled people can feel that they are being treated well in the easiest way possible, like by the creation of online portal and phone helpline for their facilitation operated by the staff of Pakistan Baitul Mal. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Gohar Shaukat and I'm studying energy engineering in France. Pakistan needs to develop a wholesome energy policy. This policy must encourage creation of a decentralized energy system, whereby each consumer also has the potential to produce and sell the energy it produces. This will create a competitive market and raise the overall quality. A joint working group of Pakistani energy experts educated in the more recent advancements in energy should be put together to create an overarching energy policy. Thank you. Hi, my name is Shaista Madid. Given the increasing importance of innovative computational and genomics tools in finding cures for diseases and developing vaccines, I think the government should invest in developing expertise in this field. Creating a world-class bioinformatics institute with support from Pakistani specialists worldwide, I think it's a fiscally realistic goal compared with many other areas of research, which demand more intensive infrastructure and human power. Thanks very much. Assalamu alaikum everyone. I'm Dania from IBA Karachi and I've been running a non-profit organization since the past 5 years by the name of Fun to Learn Pakistan. The highest percentage of our population currently is youth, which is carrying immense yet untapped potential. The best way to bring prosperity in the country right now is to encourage financial and social economic activity through young people. I request the government of Pakistan to ease registration processes of small businesses and organizations of youth so that they can add to production and services, hence automatically contributing to the country's GDP growth rate. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Reena Ibadat and I'm from the Ghazar district of Gilgit, Baltistan. I work in a consultancy while voluntarily working as an assistant district commissioner of Karimabad Girls Guide.
I'm raising my concern for the students coming from the remote areas to their cities in search of education, who face deplorable and shady hostel conditions while sacrificing their comfort and safety with the horrors of price hikes, substandard food, and inadequate sanitation facilities. I urge the government to provide a safe and nurturing living space for them with the required provisions, which could bring them ease while they smoothly transition from rural to urban areas. Thank you. Hi, everyone. My name is Joshua Dilawar, and I'm from Lahore. I'm a population and climate change activist and a founder of Institute for Social and Youth Development. Unfortunately, climate literacy is not considered in public and private institutes. There is little to no awareness of impact of climate crisis on health and on youth, or how to deal with the disasters related to climate. My request to the government of Pakistan is to add adequate education on health and climate change in the curriculum and policies, and to start mass awareness campaigns, engaging youth as leaders, implementers, partners, and contributors in climate change policies. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Nida Shahzad from Karachi with a background in technology, and I've been working in the social development sector for the last 4 years. And during this time, working closely in the underserved communities made me realize that the key issue the youth faces today is the lack of skills that are needed to thrive in the modern world. Hence, I'd like to propose an integrated education system that not only focuses on academia, but also focuses on building the capacity of the youth by training them on digital, technological, and soft skills. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Isaaq. I'm from Jang, a member of Farmer Committee. I want to highlight that as our country is an agricultural country, but many times we run out our basic needed vegetables and fruit in market, or these are sold on very high prices and go out of range for common people. My opinion is that government should take initiative to educate farmers about the demand and supply of crops in market so that we can control their shortfalls. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Sidra Adil from Hangu Khyber Pakhtunkhwa. I work as a researcher at the nexus of climate change, poverty, and crisis response. Pakistan is one of the top 10 countries most adversely impacted by climate change, and the impacts are also disproportionately experienced by the population, yet we do not have a climate adaptation policy. For the government to prevent losses of life, infrastructure, and economy due to climate change, a tangible and concrete climate adaptation policy must be developed. Thank you. Hi there, this is Iram Hussain from Gilgit-Baltistan, and I'm currently studying in Karakoram International University. I'll be talking about the examination system. The present examination system has subjected students to insurmountable pressure. The traditional exam system should be replaced with creative and more practical ways to test the capabilities of students, as everyone is not good at memorizing things. And with this, government-funded teachers should be appointed in schools exclusively to serve for the Student Success Strategy Program, where they will assist the students who are slow learners and are planning to quit out of school. Thank you. Hi, my name is Sarah Zaidi, and I'm currently studying public policy and international affairs from Canada. The youth constitute the largest demographic in Pakistan, but are conspicuously absent in decision-making. Therefore, I ask the government of Pakistan to increase youth representation in national policy and decision-making through the creation of federal internships, work-study programs, fellowships, youth councils, etc. These empowering actions will allow the youth to have an active role in evidence-based policy creation, planning, implementation, and evaluation. These actions will also highlight youth concerns and improve intergenerational partnerships. Thank you. زمانم تاشفین دے زو گلگت بلتستان چلاس تھا یما زو فوڈ پینڈا اسلام آباد کی کار کوم پروجیکٹس کی زمان پر خیال سر کم چی تھون لگت ایشو دے جی بی یوتھ کا پارا اگا دے lack of private sector jobs کبھی وجہ نہ government jobs پسے تھول منڈی والی and leads to inefficiency picture. So زمان proposal government that is simple and practical دے incubation centers جوڑ گئی آلتا entrepreneurship تا promote گئی. Local youth have a lot of ideas that need to be out there but they lack the money picture. No, agar government tada sustainable jod holte no government su ki long term low interest loans raki kasan hota, local solutions to local problems will empower the local people and lead to much needed development. Thank you.
Hello, my name is Dr. Jalal. I'm from Lahore, a public health consultant working in health workforce development. One of the biggest challenges Pakistani health system faces is the migration of its health workforce within the country and outside it, exacerbating the already critical shortage of health workforce. I would suggest the government to renew their focus on improving policies and their implementation regarding retention, training opportunities, especially bilateral agreements, and career development for its most invaluable asset. Thank you. Hello, I am Reem, living in Islamabad, and I am Pakistan's first and only transgender person working in police. Due to our persistent social exclusion, documented evidence is rare on living conditions of transgender persons. This deprives transgender persons of their most basic human rights. I recommend inclusive policies with positive discrimination towards upliftment of the transgender persons. This implies relaxation of key requirements for all public sector recruitments. This will serve as a major turning point for enabling transgender community to earn respectively. Thank you. In the consultation process. There were 37,000 plus who were engaged through the Higher Education Commission as the different forums were held in the universities. And through a digital survey, which is to inform the Youth Development Index, another 16,545 youth were, their inputs had been received. Numerous online consultations were carried out, engaging 600 plus online participants, which were hosted by the Planning Commission alone. The area experts were engaged and their inputs were collated. We engaged with youth leaders and in Pakistan and abroad, youth-led organization, listening forums were held and efforts were made to capture the voice of hard-to-reach and marginalized youth and be as inclusive as possible. Could we move the slides, please? आगे ले लीजिए. आगे ले लें. Just over 50% of the respondents were male, while over 49% were females. Over 47% of them had completed their higher secondary, while nearly 40% had graduated. 65% were within the age group of 20 to 24 years. Over 87% of the respondents said that they would like to be involved in the ongoing youth policy-making process, with 27% committing to leading Youth Engagement Forum as part of the policy process, and some of them have worked along over these 5 weeks in helping collating all this information which was coming up. This star diagram shows us exactly what our National Pulse is saying: employment, quality education, support to set up businesses, technical and vocational skills, mentoring and career counseling. Our youth has spoken. They want to be educated, technically skilled, coached and mentored, employed and working productively. They want to be the dividend. When asked about the biggest challenge faced by the youth of Pakistan, the key words that jumped up were education, unemployment, jobs, opportunities, indicating that unemployment and lack of jobs and education were the two main challenges, according to these respondents. When asked about the key government initiatives that they think that the government should introduce, again, education, jobs were selected as the key initiatives, followed by opportunities and other initiatives such as skills, trainings, and scholarships. All this engagement and all the inputs that we had received to date have culminated into the formulation of the Youth Action Framework. I would now invite Mohsin Gulsher as the representative of the Pakistani youth to present the Youth Action Framework. Thank you, Dr. Shabnam. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I'm Dr. Mohsin Gul, and I'll be representing the youth of Pakistan and presenting this youth priority action agenda on their behalf before the forum, with the hope to be involved equally and meaningfully as we move on in the processes that have been laid down so far. The youth have spoken. It's time to act now for making this a reality in the near future. And I would like to just
state that we have tried to put as much diversity and inclusivity of all youth groups as possible in the Youth Action Framework, and you shall be able to see that when the framework is shared after this meeting, and hopefully that will be used in further programming. Tamam नौजवानों की बराबर कामयाबी आप सबके साथ की मुंतज़र है. शुक्रिया. Come to the last segment, which is the Youth Action Agenda Framework. अगर आप display कर दें उसको. It has been indeed a privilege for us to have worked on this important assignment. I would now like to request our Minister Planning to please, the action framework is presented before him, and we would request him to share his vision and inform us of the way forward. Asad Umar Saab. Bismillahirrahmanirrahim ji. Assalamu alaikum everyone. आज की जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि एक जो सबसे अहम अचीवमेंट आपने ऑलरेडी की है वो रीच आउट करना और नौजवानों तक पहुंचकर उनकी आवाज़ सुनना, क्योंकि आम तौर पे जिस वक्त हम ये काम करने बैठते हैं तो मेरे जैसे बाबे जो हैं वो बताते हैं नौजवानों को कि उनके लिए क्या होना चाहिए. ट्रस्ट मी, दे नो बेटर व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर देम देन एनी ऑफ अस. सो द फैक्ट कि आप 50,000 से ज़्यादा यूथ को रीच करके उनकी आवाज़ सुनने में सक्सेसफुल हुए हैं, ये बहुत बड़ी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो यही है. और आदिल नजम इससे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट लीड की थी UNDP की, आज से 3 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के नौजवानों के ऊपर, और जैसे वो कह रहे थे कि मैं भी उसकी स्टीयरिंग कमेटी में शामिल था और मुझे यही याद था कि उसकी हाईलाइट उस रिपोर्ट की मेरे लिए ये थी कि यूथ ने अपने मसाइल तो बताए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कही कि हमारी सुनता कोई नहीं है और हमें फैसला साजी के अंदर शरीक नहीं किया जाता. ये एक हमारे माशरे का स्ट्रक्चर है. अब फिर भी थोड़ा तब्दीली आ रही है. हमारी जनरेशन में तो मेरे जैसे वालिद कम होते थे जो जिनके सामने बच्चे बात करते थे, वरना तो वालिद साहब कमरे में बैठे हों तो बच्चे बात भी नहीं करते. और वही वो टीचर जो है वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, स्टूडेंट की नहीं सुनी जाती. हमारे एग्ज़ाम का सिस्टम जो है उसी स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द बिल्ट है. सो एक ये सोसाइटल प्रॉब्लम है हमारा, लेकिन इसको तब्दील करने की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है जो सब बोल रहे हैं, हर शख्स जानता भी है कि मुल्क तो नौजवानों का है. इस मुल्क की मेजॉरिटी नौजवानों की है और जो बहुत हाई वोटर टर्नआउट इस वक्त नौजवानों के अंदर हो रहा है, तो जो भी हुकूमत उस नौजवानों की आवाज़ को सुनेगी नहीं और उसके ऊपर अमल नहीं करेगी, तो ये पॉलिटिकल इंसेंटिव भी क्रिएट हो गया है कि आपको नौजवानों की आवाज़ को सुनना भी है, उस पर अमल भी करना है. उस्मान डार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ. बेतहाशा पैशन के साथ, एनर्जी के साथ इन्होंने सारा ये लीड किया है ये प्रोग्राम. और उस्मान आप कह रहे थे उसके अंदर 3 पहलू हैं जो डॉक्टर आदिल नजम ने भी जिसका जिक्र किया, और सारी ग्लोबली वेल रिकग्नाइज है. जो फेमस 3 E's हैं, एम्प्लॉयमेंट है, आपकी एजुकेशन है और इंगेजमेंट है. आपका एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम है. कामयाब जवान का अब एक्सेलरेट होना शुरू हो रहा है इंशाल्लाह ताला. वो अभी जो हम क़ुव्वत वाला काम कर रहे हैं उससे और मज़ीद इसके अंदर तेज़ी आएगी. सो वो एक सब्सटैंशियल प्रोग्राम है. एजुकेशन, लाखों आप नौजवानों तक रीच आउट कर सक रहे हैं. आपके जो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर इंटर्नशिप्स भी हैं, उसके अंदर स्किल्स फॉर ऑल का कंपोनेंट भी है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन भी है, और जो मेन स्ट्रीम टेक्निकल एजुकेशन वो भी है. और लाखों नौजवानों तक आप रीच करें तो वो भी उसकी एक मोमेंटम है और इंशाल्लाह ताला वो आगे बढ़ता चला जाएगा. लेकिन इंगेजमेंट में मेरे ख्याल में अभी हमारे पास और बहुत गुंजाइश है. और ये आज का जो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी करने के लिए, उसकी वजह यही थी. इंगेजमेंट ख़त्म सिर्फ इस पे नहीं होती है कि आपने बात सुन ली. इंगेजमेंट मीनिंगफुल उस वक्त होगी जिस वक्त आपके नौजवान उस टेबल पर बैठे होंगे जहां पर फैसले हो रहे हैं. सो हमने एक इनिशियल हमारे पास फीडबैक आ गई है. हमें ट्रेडिशनली भी पता है कि क्या चीज़ें हैं जो नौजवान जिनके बारे में सोचते हैं और जो चाहते हैं.
یہاں سے آگے اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ کر کے ہم نے ایک رپورٹ نہیں ایشو کرنی. ہم کوئی NGO نہیں ہے, ہم ایک حکومت ہیں. ہمارا کام ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پالیسی میں اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کرنا. سو اگلے جو سٹیپس ہیں کہ اس رپورٹ سے آپ نے انیشیٹیوز ڈسٹل کرنے ہیں, اور ان انیشیٹیوز کے اوپر پہلی تو اس پلیٹ فارم کے اندر کہ کون سے انیشیٹیوز ہیں جن کے اوپر کام ہونا چاہیے, اس کی شارٹ لسٹنگ کون سی کریں گے, اس کے اندر بھی میں چاہتا ہوں کہ نوجوان شامل ہوں. اور یہ صرف جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کے پڑھے لکھے لوگ اور ایکسپرٹس جو ہیں صرف وہ نہ بیٹھ کے کریں, اس کے اندر بھرپور شرکت ہونی چاہیے نوجوانوں کی. اور بڑی مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں نے کی جنہوں نے صرف آپ کو کامنٹس نہیں بھجوائے, لیکن وہ والنٹیئر بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس پروسیس کے اندر انگیج بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کن کو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے. اور اس کے بعد جب وہ پہلی شارٹ لسٹ آ جائے گی جس پہ ہمارا ایک اوور آل فریم ورک آ جائے گا کہ ہم نے کن انیشیٹیوز کے اوپر کام کرنا ہے, پھر اس میں سے ہر انیشیٹیو کے لیے جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی بننی ہے, پھر اس کی مانیٹرنگ جو بننا ہے, وہ سارا جو ہے اس کے اندر بھی نوجوان شامل ہونے چاہیے. وہ صرف آفیشیل لوگ نہ ہوں, اس کے اندر ہمارے جو والنٹیئر کر رہے ہیں اور ہر انیشیٹو کے لیے ظاہر ہے وہ لوگ جن کا پیشن ہے, جنہوں نے کام کیا ہوا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے پیشن کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. وہ جو دل سے ہوتی ہے بات, جس طرح ابھی میں سن رہا تھا بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹلی ایبلڈ کی بات کی, تو ظاہر ہے وہ ایک کوئی اپنے پرسنل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, پیشن ہے اس چیز کے اوپر ان کا. سو ایسے لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے ہر انیشیٹو کے اندر. جیسے میں نے کہا اس کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی اور مانیٹرنگ جو ہے اس دونوں کے اندر شامل کرنا ہے. اور ہم نے یہ کام کر کے اس کی ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے. یہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں پاکستان کے یوتھ کو کہ ہم یہ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سو یہ صرف بند کمروں کے اندر نہیں ہونا, ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ڈیجیٹل آپ کے پاس, اس کا بھی فریم ورک بنائیں کہ کس طریقے سے رپورٹ ہوگا, کیا فیصلے ہو رہے ہیں, ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس کیا ہے, اس کے اوپر لوگوں سے فیڈ بیک لیں. سو یہ فیڈ بیک لوپ جو آپ نے کریٹ کرنا ہے یہ پرماننٹ نیچر کا کرنا ہے. اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں انہی کا ملک ہے اور فیوچر تو صرف ان کا ہے. ہمارے جیسے عادل نجم کہہ رہے تھے کہ وہ جن سالوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت تک ہم تو مر کھپ چکے ہوں گے. سو یہ تو آج بھی کیونکہ نوجوان اکثریت ہیں, یہ ملک آج بھی ان کا ہے اور فیوچر میں تو صرف ان کا ہے. ابھی تو وہ میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس وقت اگر ہم 30 سال آگے کی بات کریں تو دے آر دی اونلی اسٹیک ہولڈرز ان میں سے جو اس وقت آج پاکستان میں رہ رہے ہیں یا وہ پاکستانی نوجوان جو پاکستان کے باہر رہتے. سو ان کو ہم نے بالکل انٹیگریٹ کر کے اس پروسیس کے اندر چلنا ہے اور انفارمڈ بھی رکھنا ہے, انگیجڈ بھی رکھنا ہے اور ڈیسیشن میکنگ کے اندر اختیار بھی دینا ہے. اور اگر یہ ہم کر دیں آئی ایم شیور یہ والی جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ اس سے بہت بہتر کام کرے گی جو ہم نے کیا. اور میں بار بار ہماری یونیورسٹیز میں بھی جاتا, کالجز میں بہت جاتا رہا ہوں. حکومت بننے کے بعد ٹائم کم ملتا ہے اور اپنی جو پولیٹیکل سپیچز کے اندر بھی میں یہ کہتا رہا ہوں. مجھے یقین ہے اس بات کا, اینڈ آئی ول اینڈ آن دیٹ, کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اگر آپ پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک ایسا ملک بنائیں گے اور اس پاکستان کی ایک ایسی شکل سامنے آئے گی کہ جس پر نہ صرف ہم سب کو رشک ہوگا اور ہم سب کو فخر ہوگا, لیکن دنیا دیکھ کر رشک کرے گی کہ پاکستان نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کم ملک کر سکے ہیں. سو آئی کلوز آن دیٹ. سب پلاننگ کمیشن کی ٹیم کا, ڈاکٹر شبنم خاص طور پہ آپ کا, باقی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کو آرگنائز کرنے کے لیے. اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے آئیڈیاز شیئر کیا اور اپنا ٹائم والنٹیئر کیا. تھینک یو. Thank you so much. I congratulate the youth of Pakistan for bringing this process this far. It has been an agenda and a framework which has been put together by them. And as very rightly said by the Minister, now the process has actually begun. We will be finalizing this agenda, developing the implementation strategies, the M&E frameworks together with your participation and taking it forward. Thank you so much for being there, and thank you, and we look forward for your participation in the remaining part of this process. Thank you so much. With this, we close the policy forum. Thank you.